اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جتنا ہی اہم ہے اتنا ہی ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ جتنا اہم ہے اتنا ہی ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ ظاہری زندگی، یہ حیات دنیا، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ دھوکہ دینے والا۔ تو بہرحال جتنا ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی یہ سوال اہم ہے اتنا ہی ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ ہمارے لیے اہم کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ کیا؟ دنیا، اور دنیا کے چاہنے والے کو اللہ نے اپنے رسول سے کوئی تعلق رکھنے سے منع کیا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والے کو، دنیا کو چاہنے والے کو، دنیا کو مقصد حیات بنانے والے کو، دنیا کی زندگی کو اہمیت دینے والے کو اللہ نے اپنے رسول کو منع کیا ہے کہ اس شخص سے آپ تعلق توڑ دیں۔ کس شخص سے؟ جس نے مجھے بھلا دیا ہے اور اب صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ اور آیت جو میں نے آپ کو جو مضمون میں نے ادا کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے آیت بھی پیش کرتا ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے، من تولا عن ذکرنا، جو کہ پھر گیا میری یاد سے۔ مجھے اس نے مقصود ہی نہیں بنایا، پھر گیا میری یاد سے۔ کیا یہ تو نہیں کہ تسبیحات اس نے چھوڑ دی، یا جو ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی تھی وہ اس نے اتار دی۔ یاد سے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رب کو بحیثیت مقصد حیات بھلا دے۔ تو من تولا عن ذکرنا، جو میری یاد سے من تولا، جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب یہ کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، اس کی منزل کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا۔ لم یرد الا، بس دنیا ہی کی زندگی میں یہ جینا چاہتا ہے۔ خوش رہو، وہ دعا بھی دیتے ہیں بعض ٹی وی پہ، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور بس ہے نا، اسی طرح بعض خوش رہیں، خوش رکھیں، وہ مقصد ہی آپ نے بھلا دیا۔ دنیا تو خوشی کی جگہ ہے ہی نہیں، نہ غم کی ہے نہ خوشی کی ہے۔ یہ راحت کی نہیں، یہ تکلیف کی جگہ ہے۔ ہم یہاں اپنے لیے راحتوں کے سامان بناتے رہتے ہیں۔ زیادہ پیسے کماؤ، ہم ہر کمرے میں اے سی ہونا چاہیے، اور بس یہ ہونا چاہیے، اور بل کا انتظام ہونا چاہیے، کھانے اچھے ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، رہنے کی یہ جگہ۔ یہ ساری باتیں اگر آپ حدیث کو دیکھیں تو ہمیں اللہ کے رسول نے ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ان باتوں پہ تم توجہ دو۔ وہ تو ضروریات ہیں جو بھی ہیں، رہنا ہے، کھانا پہننا، یہ سب کچھ یہ ضروریات ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، ہم راحت ہمارا مقصد بن گیا ہے۔ آسائشات دنیا میں، آسائشات اور راحتیں،
زیادہ پیسہ کماؤ، راحتیں ملیں گی، آسائشات ہوں گی، مشینیں آ جائیں گی اور قسم قسم کی مشینیں آ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے، اب بہت سے پیسوں کے لیے ساری توجہ تم اس پہ لگا دو اور دنیا ہی کے ہو کے رہو۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ عام طور پہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے جی رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم